حضرت سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ہرقل کی طویل حدیث میں فرماتے ہیں، ہرقل نے پوچھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو، نیز وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے اور صلح رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، عہد رسالت میں روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ ہرقل نے 31 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت کے دور میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس کا لقب کیسر تھا۔ اس زمانے میں ہر ملک کے بادشاہوں کے الگ الگ لقب تھے، جس طرح روم کے بادشاہ کا لقب کیسر، ایران کے بادشاہ کا کسریٰ تھا۔ ہرقل وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے درہم ایجاد کیا اور گرجا بنوایا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو گے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں اہل قریش شام، روم اور عراق میں تجارت کے لیے بہت زیادہ جاتے تھے۔ پھر جب قریش مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اب وہ شام اور عراق نہیں جا سکیں گے، کیونکہ قریش کے مسلمان ہونے کی وجہ سے شام اور عراق والے ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ملکوں میں ان کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر اور کسریٰ نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر نہ تو شام میں کوئی قیصر ہوا اور نہ عراق میں کوئی کسریٰ۔